Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अब इस मौजू को दोबारा डिस्कस करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनादी फरमाई कि कोई भी मुझसे पहले जिस पहाड़ से कतरा कतरा पानी गिर रहा है उस जगह के लिए फ़रमाया वहाँ पर कोई भी मुझसे पहले ना पहुँचे। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग पहुँच गए और जो पहुँचे तो उनके लिए आपने लानत फरमाई। अब ये जहन में रखें कि ये सादा मौजू नहीं है कि जो हमारे यहाँ आमतौर पर बाज़ अफराद कहते हैं बिल आखिर वो इंसान थे, बशरी तकाज़ा था। कभी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्सा कर जाते थे तो बशरी तकाज़ा था। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिज़यान की निस्बत दे दें तो वो उनका ख्याल करते हुए करते थे कि बीमारी का गलबा हो गया। कभी वो छोड़ के भाग जाएँ अफराद तो कहा जाए कि बिल आखिर इंसान थे। अब वो कत्ल करने के लिए आए तो बिल आखिर इंसान थे। और अब आपने फरमाया कि कोई भी पानी की जगह पर मुझसे पहले ना पहुँचे। अब ये मामला इतना सादा नहीं था। अगर इतना सादा होता जितना सादा लोगों ने बना लिया है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सादा लेते। लेकिन उन्होंने इन पर लानत फरमाई कि जो भी मुझसे पहले वहाँ पर पहुँचेगा और पानी पिएगा उस पर लानत होगी। आपके सामने फ़िलहाल दो हवाले हैं, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल और शरह के साथ हमज़ा अहमद ज़ैन की जिल्द नंबर 16 और सफ़ा नंबर 614 और हदीस नंबर है 23288 और उसके नीचे आप देखें इस्नादुहु सही। तो यहाँ पर क्या मौजू है? हद्दसना अबू नुईम हद्दसना वलीद, और यही रिवायत मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में और जिल्द नंबर 38 में और हदीस नंबर है 23395। असल रिवायत क्या है? हद्दसना अबू नुईम हद्दसना वलीद यानी इब्ने जुमै। अब इब्ने जुमै के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इनके बारे में एक डिस्कशन आएगा और ये जहन में रहे कि इब्ने जुमै के ऊपर बाज़ जगह अटैक भी किए हैं क्योंकि उन्होंने बाज़ मौज़ूआत उनसे नक़ल भी हुए। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि यहाँ पर जब इनको डिस्कस किया जा रहा है तो इस रिवायत के बारे में कहा जा रहा है इस्नादुहु क़विय्युन अला शर्त मुस्लिम व रिजालुहु सिक़ात, के इसकी सनद सही है मुस्लिम की बुनियाद पर और इसके तमाम जो रावी हैं वो सच्चे हैं और सिक़ात में से हैं। और उन्हीं में से एक हैं कौन? जनाब वलीद बिन अब्दुल्ला बिन जुमै या वलीद बिन जुमै। तो मौजू क्या है? तो आपके सामने एक मौजू को डिस्कस कर देते हैं ताकि बाद में सिर्फ एक दफ़ा तर्जुमा इसका बयान किया जाए। अन हुज़ैफ़ा क़ाल ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम ग़ज़वत तबूक क़ाल फ़बलग़हु अन्न फ़िल माइ क़िल्लतुन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक के लिए निकले तो एक जगह आपको इत्तला दी गई कि वहाँ पर बहुत कम पानी है। फ़अमरा मुनादियन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया निदा देने वाले को, फ़नादा फ़िन्नास, और उसने तमाम इन लोगों में जो 30,000 का लश्कर था निदा दी। क्या निदा दी? अल्ला यस्बक़नी इलल माइ अहदुन, कि कोई भी मुझसे पहले वहाँ ना पहुँचे। फ़अतलमा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी पर पहुँचे। क़द सबक़हु क़ौमुन, तो वहाँ पर एक ग्रोह पहले से पहुँच चुका था। इस ग्रोह के बारे में अब ये कह देना कि वो बशरी तकाज़ा था, ये इतना सादा मामला नहीं है। ये कह देना कि इन्हें कोई नहीं जानता, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब फ़ौज वहाँ पहुँची तो उन सब ने देखा कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म उदूली करते हुए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बस जंग तबूक से वापसी पर एक कत्ल का मौजू और ये वाला मौजू एक अलग मौजू कि हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। और आपने कौन कि जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है वमा यंतिक़ु अनिल हवा, कि वो अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं बोलते। क्या फरमाया? फ़लअनहुम, तो आपने यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर लानत भेजी। हदीस क्या है? तो नीचे इस्नादुहु क़वी अला शर्त मुस्लिम रिजालुहु सिक़ात, और असल पूरी रिवायत आपके सामने बयान कर देते हैं। और यहाँ पर कौमुन नहीं है कि ग्रोह पहुँच गया, बल्कि फ़ुलान व फ़ुलान। इब्न इसाक़ बयान करता है कि रसूल करीम ने
10-12 راتوں سے زیادہ قیام نہ کیا، پھر مدینہ واپس لوٹ آئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ راستے میں وادی مشفق کے پہاڑ سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا تھا جو 2-3 سواروں کو سیراب کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلے اس پانی کی طرف کون سبقت کرے گا، اور جب تک ہم وہاں نہ آئیں وہ اس پانی سے نہ پیے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ منافقین کا ایک گروہ اس کی طرف سبقت کر گیا اور جو کچھ اس میں تھا پی گیا۔ بس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس میں کوئی چیز نہ پائی۔ آپ نے فرمایا، ہم سے پہلے اس پانی کی طرف کون آیا تھا؟ آپ سے عرض کیا گیا کہ فلان فلان آدمی آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں نے انہیں آگاہ نہیں کیا تھا کہ وہ میرے وہاں آنے تک اس پانی سے نہ پئیں؟ پھر آپ نے ان پر لعنت کی اور انہیں بد دعا دی۔ تو یہاں پر آپ دقت کریں کہ وہاں پر کہا گیا سبقتہ قوم، کہ ایک گروہ پہلے آ گیا، اور یہاں پر واضح ہوا کہ وہ پانی بھی پی گیا اور ان کا نام بھی لیا گیا فلان و فلان۔ اب یہاں پر دقت کریں کہ یہاں فلان فلان 2 دفعہ کہا گیا، تو مراد یہ نہیں ہے یہ 2 لوگ ہیں، یہ ایک گروہ کی صورت میں تھے، یعنی کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ، انہیں بھی گروہ نہیں کہا جاتا، یہ کئی افراد تھے، اور قوم انہیں پہچان گئی، اصحاب انہیں پہچان گئے۔ لیکن بعد میں جو یہ شور کیا گیا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہیے، اور پھر پاور کی وجہ سے ان ناموں کو چھپا دیا گیا۔ لیکن یہاں پر واضح ہے کہ یہاں نام تھے اور ان کو ہٹایا گیا۔ حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، پیچھے سے اونٹوں پہ سوار حملہ کرنے والوں نے حملہ کرنا چاہا، اور حضرت عمار نے ان کی سواریوں کو مارنا شروع کیا، اور پھر جب وہ لوگ گھبرا کے پیچھے گئے جو 13 یا 14 یا 12 یا 13 یا 14 یا 15 افراد تھے، 3 نے عذر پیش کیا کہ ہم نے ندا نہیں سنی تھی اور ہمیں ان لوگوں کا علم بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کرنے والوں کے ارادوں کو بعد میں دیکھنے کے بعد بھی ان پر حملہ نہیں کیا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ ہم نے نہیں سنا تھا اور ہمیں ان کا نہیں پتہ تھا۔ تو یہاں پر اگر وہ ہوتے اور ہم ان سے کہتے کہ آپ کو نہیں پتہ تھا، مان لیا، آپ کو ان کی نیت کا نہیں معلوم تھا، مان لیا، لیکن جب آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت عمار پر یہ حملہ کر رہے ہیں، حضرت عمار ان کی سواریوں پر حملہ کر کے ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، اور آپ کو ان کی نیت کا اب تو پتہ چل گیا، آپ اس وقت حملہ کر دیتے۔ آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ بھی انہی میں سے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ عمار آپ نے کسی کو پہچانا؟ تو عموماً ذکر ہوا قد عرفت عامۃ الرواحل، کہ میں نے عموماً سواریوں کو پہچان لیا۔ 30,000 کی فوج میں سے سواریوں کو پہچاننا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے، یعنی یہ ایسے افراد تھے جو حضرت عمار ان کی سواریوں کو بھی پہچانتے تھے۔ بدایہ و نہایہ آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 187، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، قال یا عمار هل عرفت القوم، کیا تم نے ان لوگوں کو پہچان لیا؟ قال قد عرفت عامۃ الرواحل والقوم متلثمون، میں نے عموماً ان کی سواریوں کو پہچان لیا لیکن ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ اب دوسرا حوالہ آپ کے سامنے ہے مجمع الزوائد کا، جلد نمبر 6، اور یہاں پر واضح ہے قال قد عرفت عامۃ الرواحل والقوم متلثمون، کہ میں نے عموماً رواحل کو پہچان لیا، یعنی اونٹوں کو، ان کی سواریوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ دلائل النبوہ میں صفحہ نمبر 5 میں ذکر ہوا، اور یہ آپ کے سامنے ہے، قال النبی لحذیفہ۔ اب وہاں پر موضوع ہے حضرت عمار کا، یہاں پر سوال ہو رہا ہے حضرت حذیفہ سے۔ تو یہاں پر سوال کیا ہوا؟ قال النبی لحذیفہ هل عرفت یا حذیفہ من هؤلاء الرہط او الرکب،
کیا عمار آپ نے ان لوگوں کو پہچان لیا؟ او احدن منہم، یا ان میں سے کسی ایک کو پہچان لیا؟ قال حذیفہ عرفت راحلۃ فلان و فلان، میں نے فلان اور فلان شخص کی سواری کو پہچان لیا۔ یہاں پر پھر یہی موضوع ہے کہ حضرت عمار بھی پہچان گئے اور حضرت حذیفہ بھی پہچان گئے اور انہوں نے نام بھی لے دیے۔ رسول اللہ سے تھوڑی کہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم سے فلان فلان، نام لے دیے، اور بعد میں بھی انہوں نے یہ نام خاص اصحاب سے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ حالات ایسے تھے کہ وہ بہت زیادہ کھل کے یہ باتیں نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ سارا موضوع انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے فرمایا تھا کہ اپنی جان کو بچانا، تمہارے بعد میرے بعد حالات خراب ہوں گے۔ تفصیل سے انشاءاللہ یہ موضوع آئے گا۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 7 سورہ توبہ کے ضمن میں صفحہ نمبر 448 اور اس کے بعد 449 میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ قال النبی لحذیفہ هل عرفت یا حذیفہ من هؤلاء الرہط، اے حذیفہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حذیفہ سے فرمایا، اے حذیفہ کیا تم نے ان لوگوں کو پہچان لیا؟ او احدن منہم، یا ان میں سے کسی ایک کو پہچان لیا؟ قال حذیفۃ عرفت راحلۃ فلان و فلان، میں نے پہچان لیا فلان اور فلان کی سواری کو۔ 30,000 کی فوج میں سے کچھ افراد کی سواریاں اتنی فیملیئر تھیں حضرت عمار کے لیے اور حضرت حذیفہ کے لیے کہ وہ ان سواریوں کو پہچان گئے تھے۔